السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دیں، لیکن کسی بھی نعمت کو اس طرح ذکر نہیں کیا جس طرح قرآن پاک کی نعمت کو اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ یونس کی آیت میں آتا ہے کہ قرآن ایسی نعمت ہے کہ جس پر مومنین کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، ایک لائف سٹائل ہے جو ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنا آپ درست کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم تیسرے پارے پر پہنچے ہیں۔ ہماری سورہ بقرہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ رہن کا معاملہ، اس کے بارے میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہن کا معاملہ صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ نیز معاملہ رہن کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر روپیہ لے لے، لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیروں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے، اس لیے قرآن نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ قرض براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے سواری و باربرداری کی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھلاتا ہے، جس نے قرض دیا ہے جیسے وہ اس جانور کو کھلاتا ہے۔
پھر ہے شہادت دینے سے گریز کرنا، شہادت میں صحیح واقعات کے اظہار سے پرہیز کرنا، دونوں پر شہادت چھپانے کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر خاتمہ کلام ہے، اس لیے جس سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصولی امور کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ خاتمہ کلام ہے کہ جیسے اس لیے جس طرح سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصولی امور کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی اساس قائم ہے۔ تقابل کے لیے اس سورہ کے پہلے رکوع کو سامنے رکھ لیا جائے تو زیادہ مفید ہوگا۔ یہ دین کی اولین بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کا مالک زمین و آسمان ہونا اور ان تمام چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کی ملک ہونا۔ دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دے۔ اس فقرے میں مزید دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ انسان فرداً اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہے، دوسرا یہ کہ جس بادشاہ زمین و آسمان کے سامنے انسان جواب دہ ہے وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار مطلق کا بیان ہے کہ اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو، بلکہ وہ مالک مختار ہے، سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو ماننا اور اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا، بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے۔ اس امر کو تسلیم کرنا آخرکار ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اسے بسر و چشم قبول کر لے، اس کی اطاعت کرے اور اپنے حسن عمل پر غرور نہ کرے، بلکہ اللہ سے عفو درگزر کی درخواست کرتا رہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے سر پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے یہ بات ذکر کی تو ایک صحابی نے ہمت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ مطلب جیسے ایک غریب آدمی ہے جو حج کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، اس سے حج کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی قدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواخذہ کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہ کیا، لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہ رکھتا تھا۔ یہ اللہ کے قانون مجازات کا دوسرا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہے اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں گے، اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اس کی صحیح اور اس کے کسب کا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جزا یا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ پھر ہے کہ اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص تھا کہ جو بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو اس نے پھر کیا کہا کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جو عذاب مجھے دینا ہے دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کیا ہم میں کہاں قدرت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو سہ سکیں، بلکہ تم نے ایسے کیوں نہ کہا، اللہ سے عافیت کی دعا کیوں نہ طلب کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند الفاظ سکھائے اور کہا کہ اپنے لیے عافیت کی اللہ سے دعا کرو۔ تو انہوں نے پھر جب اللہ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی عطا کی۔ تو ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہمیں کبھی بھی ایسی چیز کو جیسے نادانی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے اللہ سے اس چیز کا تقاضا کہ جس کو ہم اٹھانے کی سکت ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے پیش رووں کو تیری راہ میں جو آزمائشیں پیش آئیں، جن زبردست آزمائشوں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا، ان سے ہمیں بچا۔ اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے۔ لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کر دے۔ پھر آگے ہے کہ ہم جس بار کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، یعنی مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال، اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں۔ آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔ پھر یہ بہت اچھی دعا ہے، ہمیں اس کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ آمن الرسول اسے جہاں سے شروع ہوتا ہے نا رکوع سے، مطلب آیت نمبر 285 سے 285 سے لے کر اینڈ تک ہمیں اس کو ان آیات کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے کہ جیسے ہم سورہ بقرہ اللہ کی رحمت سے طویل ترین قرآن پاک کی صورت ہے اور ہم اس کو ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم سورہ بقرہ کا آخری رکوع صبح اور شام میں پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے ہر طرح کی آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو آگے ہے
اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنے چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، جبکہ مکہ میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی میں نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی بندہ خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی۔ علاوہ بری اس دعا میں ضمناً مسلمانوں کو یہ تلقین بھی کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دیں، بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو محض حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں۔ ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دینی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی اور روحانی تربیت دی جا رہی تھی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ان کو کس قدر مشکلات کا سامنا تھا، کس قدر ان کو تکلیفیں دی گئی۔ سیدنا بلال جو غلام تھے، ان کا مالک ان پر کتنا زیادہ ان کا آقا ان پر ظلم کرتا تھا، لیکن وہ ہر حال میں احد احد ہی پکارتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہ جب انسان کے اندر ایمان کی لذت آ جاتی ہے، اللہ پر یقین اس کا پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کسی بھی مشکل سے نہیں گھبراتا۔ ایسے ہی ایک اور صحابی تھے کہ جن کو اتنی زیادہ اسلام کے راستے میں صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ حق پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آئے تھے، انہیں اتنی زیادہ سزائیں دی گئیں کہ انہیں دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی چربی پگھل کے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور اس کافی عرصے کے بعد بھی جیسے ان کے نشان ان کی کمر پر موجود تھے اس تکلیف کے جو ان کو اسلام کے راستے میں پیش آئیں۔ ایسے ہی ایک ساتھی جو ہجرت کے لیے مدینہ جانے لگے تھے، جب وہ مکے میں آئے تھے تو غلام تھے، مکے میں آ کے انہوں نے تجارت کی، جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نفع دیا، تو جو مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان کی ہجرت میں حائل ہو گئے کہ تم نے یہ سب کچھ ہماری سرزمین میں یہاں رہ کر کمایا ہے، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ تو انہوں نے بخوشی اس مال کو جو ان کا ذاتی اپنی محنت کی کمائی تھی ان لوگوں کے حوالے کیا، اور انہیں کہا کہ مجھے ہجرت کر لینے دو، مجھے جانے کی اجازت دے دو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے۔ تو وہ جیسے ہی مدینہ میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر 3 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، تم نے نفع کا سودا کیا، تم نے نفع کا سودا کیا۔ کہ دنیا کتنی بھی زیادہ ہو انسان کے پاس، انسان اس کو اون کرتا ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، یا پھر ہماری زندگی اگر ختم ہو جائے تو ان ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں جو ہمیں دنیا میں ملی۔ تو ہمیں ہر حال میں ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو دائمی زندگی پر کبھی بھی ہم ترجیح نہ دیں، بلکہ دائمی زندگی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں۔ دنیا میں اگر کچھ بھی ہمیں تکالیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر پہنچتی ہے تو ہم اللہ سے آخرت میں اجر کے متمنی ہوں اور اس کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ جو بھی تکلیف ہمیں اس رستے میں آ رہی ہے اس کو ہماری کمی کوتاہیوں کا کفارہ بنا دینا، اور آخرت میں ہمیں اس نقصان سے بچا لینا، ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے والے گروہ میں شامل رکھنا، ہمیں آخرت میں خسارے سے بچا لینا ہے باری تعالیٰ، ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیں صراط مستقیم سے، پل صراط سے ہمیں بجلی کسی تیزی سے گزار دینا، اور ہمارے چہروں کو سیاہ ہونے سے بچا لینا۔ اس دن جب اعمال نامہ تولا جائے گا ہمارے اعمال کو وزنی کر دینا ہے باری تعالیٰ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنت کے وارثین میں شامل فرمانا۔
یہیں پر ہم اپنی لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہم نے پڑھی، اے باری تعالیٰ تو اسے ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، اسے ہمارا کردار بنا دے۔ ایک ساتھی تھے جنہوں نے سورہ بقرہ کو 7 سال میں پڑھا، تو سننے والا بڑا حیران ہوا کہ تمہیں 7 سال کیسے لگے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں کہ میں جتنا پہلے پڑھتا تھا، تھوڑا پڑھتا تھا لیکن اس پر پہلے عمل کرتا تھا، اس کو خود پہ لاگو کرتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا۔ تو ہمیں بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہم سنتے جائیں، ہم اس کو خود پر نافذ کرتے جائیں اور پھر آگے بڑھیں۔ ہم اس طرح قرآن کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔